السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: فوالله الذي ما زنت في الجاهلية ولا في الإسلام. تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی بڑا باقی کے تمام کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے استعداد مقدار کمیت اور کیفیت کے ساتھ جو اس کی ذات کے شایان شان اور وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، درود و سلام امام الانبیاء سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع الخصال سے بہت ساری بہترین صفات کے حامل تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جاہلیت میں عزت اور اکرام عطا فرمایا۔ اہل جاہلیت میں ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اور ان کی تقریب کرتے تھے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں قریش سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم یہاں پر عمرہ کے لیے آئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ان روایات میں ہے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کے اہل مکہ کے نام کو عزیز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے۔ گویا جاہلیت میں اہل مکہ کے اپنے علاقے والوں کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی نمایاں اور معزز ترین شخصیت سے پھر اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان لوگوں پر بڑے ہی عزت تھے، بڑے ہی عزت والے تھے، بڑے ہی مقام رتبے والے تھے۔ آپ کی اسلام سے پہلے کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی دونوں پاکیزگی پر مشتمل ہے۔
جب آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو گھر میں بند کر دیا گیا اور آپ سے لوگوں کا میل جول ختم کر دیا گیا، تو اس دن یہ بڑی تکلیف والی بات تھی مسلمانوں کے لیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ان دنوں میں کسی ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں یا اپنے مکان کی چھت پر جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، چند سوالات کیے، آپ کو یہ بتایا گیا کہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام میں تو قتل تین میں سے کسی ایک صورت میں کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اسلام کو ترک کر دے اور کسی اور جماعت کے اندر داخل ہو جائے، تو فرمایا کہ میں نے تو جب سے اسلام قبول کیا ہے، دین کو چھوڑنا تو دور کی بات، میں نے تو کبھی اس چیز کو سوچا بھی نہیں، میرا تو کبھی یہ ارادہ بھی نہیں ہوا کہ میں اسلام کو ترک کروں گا، اسلام کو چھوڑوں گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو اس نے اگر ناحق قتل کیا ہے کسی کا، جان کے بدلے جان، تو میں نے تو کسی کو کبھی قتل نہیں کیا، میں نے تو آج تک کسی فرد کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، پھر مجھے لوگ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر تیسری بات فرمائی کہ اسلام میں قتل کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے تو پھر اس کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، فواللہ الذی لا الہ الا ہو، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلفیہ یہ بیان کرتے ہیں، قسم اٹھا کر یہ بات بیان کرتے ہیں، ما زنیت فی الاسلام ولا فی الجاہلیت قط، اسلام تو اسلام ہے، اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی پاک دامنی وہ ایسی بہترین مثال سے لوگوں کے لیے، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پاک دامنی پر قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی ساری زندگی وہ اس طرح کی گزری ہے کہ وہ اتنی شفاف ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاک دامن والی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، جاہلیت کے دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام کے دور میں تو پھر ہے ہی حرام۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے مالدار آدمی ہیں، سارے اسباب موجود تھے، جاہلیت میں لوگوں کی آنکھ میں یہ عیب نہ تھا، تو اس وقت بھی میں نے تو کبھی زنا نہیں کی، حالانکہ اسباب سارے موجود تھے، مال موجود تھا، توانائی صحت موجود تھی، لوگ آپ کے قریب ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی زنا نہیں کیا۔ لوگوں کا مال انہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا مال ان کو اللہ کی بغاوت پر لے آتا ہے، اور مال جو نعمت اللہ رب العزت نے دی وہ اس نعمت کو غلط استعمال کرتے ہوئے پاک دامنی اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، بے حیائی، برائی اور زنا کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کی صبح و شام میں اسی گند کے اندر گزرتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مالدار ہونے کے باوجود مال بھی اتنا ہے کہ وہ ایک مجلس کے اندر ایک لشکر کو تیار کرنے والے آدمی اس قدر مالدار، لیکن اس کے باوجود فرمایا میری زندگی کا یہ پہلو ایسا نمایاں ہے 83 سال کی عمر میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کی۔ ایسے پاک دامن لوگ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی کا ایک بہترین پہلو، ایک بڑا نمایاں پہلو اور ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور بڑی ترس والی بات وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس پر قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پاک دامن آدمی تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف ایسے ہی نہیں دیا کہ یہ خاتم النبیین کی 2 بیٹیوں کے شوہر بننے والے ہیں، یہ کہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال بھی موجود ہے، وسائل اسباب بھی موجود ہیں اور کوئی بات کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی پاک دامنی ان کو دے دی، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مال دیا ہے اس لیے نہیں کہ تم بغاوت پر اتر آؤ، اس نے یہ مال اس لیے دیا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی آخرت کو بنا سکو، اپنی آخرت کو بہتر کر سکو۔ یاد رکھنا یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، تمہیں یہ فانی دنیا دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور تم ہمیشہ رہنے والی آخرت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ یعنی مال ہونے کے باوجود یہ فکر سب سے زیادہ لاحق ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنے آخرت کو سنوار سکوں۔ مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مملکت دی ہے، تو یہ سرکشی کی طرف نہیں لے کے گئی، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت، بندگی، تواضع، عاجزی کی طرف لے کے گئی ہے، پاک دامنی کی طرف لے کے گئی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عشیرت کا بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے کہ وہ اپنی عمر کے اس کام پر قسم اٹھا کے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میں قسمیہ اور حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کی۔ یہ پاک دامنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ایسی شفاف اور پاک دامن ہے کہ وہ 83 سال کی عمر میں اس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں۔ کہا صرف میری اسلام کی زندگی کو نہ دیکھنا، اس معاملے میں قسم اپنی جاہلیت کی زندگی پر بھی اٹھا رہا ہوں۔ ایسی شاندار بہترین زندگی، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی جنت تیار کی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ہاں حلال ذرائع جو بچے ہیں وہاں تک محدود رہنے والے، فرمایا ان کے لیے اللہ رب العزت نے فلاح رکھی ہے، انہی کے لیے جنت الفردوس رکھی ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن بنانا، پاک دامنی اختیار کرنا، یہ بہت بڑی بھلائی اور خیر ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کی نعمتیں بھی انسانوں کو دیتا ہے، دنیا کی تکلیفیں بھی ان سے دور کرتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتا ہے اور انہیں بڑے درجات عطا کرتا ہے۔ اور اگر پاک دامنی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ناپاکی اور خباثت کی راہ کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اسی دنیا میں بھی وہ بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں، فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ بڑا تنور ہے، وہاں پہ بڑی آوازیں آ رہی ہیں، مرد عورتیں ننگے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرنے والے تھے، آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب رکھا۔
اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے تھے، آج اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ عذاب رکھا۔ جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑے درجات اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس پر کوئی معمولی اجر نہیں ملنے والا۔ جس اجر کو اللہ رب العزت عظیم کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہو۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، وہ اجر کتنا بڑا ہو کہ جس کے سامنے یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اجر دوں گا، وہ اجر کتنا بڑا ہو، لیکن وہ کنہیں ملے گا؟ والحافظین فروجهم والحافظات، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، اور میں ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بڑا اجر، یہ بڑی مغفرت اللہ کے ہاں تیار شدہ، انہی کے لیے جنت الفردوس ہے، انہی کے لیے باغات ہیں، انہی کے لیے عیش و عشرت ہے، جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل پاک دامنی سے بھری ہوئی ہے، اور ایسی پاک دامنی والی ہے، لوگ اس وقت گواہی دینے والے، اور خود وہ اس معاملے میں قسم اٹھا کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میری زندگی تمہارے سامنے بھری پڑی ہے اس معاملے میں، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کسی پاک دامن آدمی کو قتل کرنا یہ تو اسلام میں روا ہی نہیں۔ قتل تو اسے کرو کہ جس نے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، اس کو رجم کرو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ پاک دامن آدمی، ایسی شاندار سیرت، ایک ایک دن انہوں نے زندگی کا اس معاملے کے اندر پھونک پھونک کے گزارا ہے۔ ہماری زندگیاں وہ اس معاملے میں کس نہج پہ کھڑی ہیں اور کیسے گزار رہے ہیں اور کن احوال سے گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم لا محالہ، زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لینے والا ہے۔ اس کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اس کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، قدم کا زنا چل کر جانا ہے۔ فرمایا دل میں خواہش ہوتی ہے، پھر شرف کا اس کی تصدیق یا تقریر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی درجات ہمارے سامنے بیان کیے کہ تمہیں ہر حال میں زنا سے بچنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تمہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ وہ چیزیں جو زنا تک لے کے جانے والی ہیں، تمہیں زنا کی طرف بڑھانے والی، ہمارے دلوں میں منفی جذبات کو پیدا کرنے والی، تمہیں ان چیزوں تک بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ آج کتنے وسائل عام کر دیے گئے، کتنے اعلام ایسے ہیں، کتنے آلات ایسے ہیں کہ جو عام کر دیے گئے تاکہ مسلمانوں کی نسلیں اسی مرض کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں، اور یہ نسلیں آگے بڑھنے کے لائق ہی نہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہزاروں سال پہلے اس بات سے باخبر کر دیا کہ تمہیں زنا سے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے زنا کو مسلمانوں میں داخل کر دیا کہ یہ لا محالہ کسی نہ کسی طریقے سے زنا کے اندر جکڑے۔ ہمیں اپنی خلوتوں کو جائزہ لینا چاہیے، اپنی آنکھ، اپنے کان، دل، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ روزانہ کتنا زنا کرنے والے اور کن مراحل سے گزر کر لوگوں کو زنا تک پہنچانے والے۔ آنکھ کی حفاظت کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم، مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ یہ نگاہ محفوظ رہے گی تو شرمگاہ محفوظ ہے، اگر نگاہ محفوظ نہیں ہے تو شرمگاہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی۔
اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، اس کو برائی دیکھنے سے بچانا۔ آدمی یہ کہے کہ میں زنا تو نہیں کر رہا، لیکن وہ بے حیائی اور برائی کو دیکھنے والا ہوں، فرمایا یہ بھی زنا کا حصہ لینے والا ہے اور چلتے چلتے یہ زنا تک پہنچنے والا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تمہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کی کہ ان کی صفات کیا ہیں جو میرے بندے بنتے ہیں، اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے قرآن مجید میں بیان کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ ان کی یہ صفات ہیں جو میرے بندے بنتے لا يدعون مع اللہ الہ آخر، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ولا يزنون، وہ زنا نہیں کرنے والے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو ان کاموں میں سے کسی کام کو کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ناحق کسی کا قتل کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، وہ بڑے گناہ کے اندر واقع ہونے والا ہے، اس کے اندر گرنے والا ہے۔ وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب کو پھر بڑھا دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے اس رسوائی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنی دو چیزوں کی حفاظت دے دے، اس کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں۔ اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ من يضمن لي ما بين يديه وما بين رجليه اضمن له الجنة، کہ جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے کہ میں اس کا صحیح استعمال رکھوں گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ اگر اس معاملے کے اندر آدمی حق پر رہا، حلال دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فرمایا وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، پھر اللہ رب العزت اس حلال پر بھی تمہیں نیکی عطا کرتا ہے، اس حرام سے بچنے پر تمہیں نیکی ملتی ہے، اس حلال پر عمل کرنے میں تمہیں اللہ رب العزت نیکی عطا کرتا ہے۔ انسان اس حرام کاری سے بچے، اس حرام کاری کے ذریعے انسان اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے تمہیں ایسے نہیں اس بات سے روکا، یہ بہت بری راہ ہے جس پر لوگ چلنے والے ہیں، اللہ کے غصے کو، اس کے غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بڑا غیرت والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں۔ اللہ کی غیرت کیا ہے کہ زمین کے اندر کوئی آدمی زنا کرنے والا ہو، کوئی عورت زنا کرنے والی ہو، یہ اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارنا ہے۔ فرمایا اللہ غیرت والا ہے، اسی لیے اس نے ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو تم پر حرام کر دیا۔ اس نے ظاہری گناہوں کو بھی حرام کر دیا، باطنی گناہوں کو بھی حرام کر دیا۔ اللہ رب العزت غیرت والا ہے۔ زنا یہ انسان کو دنیا آخرت میں بربادی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اپنی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دلانے والا ہے، آخرت میں بھی کامیابی دلانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جو 5 نمازیں پڑھنے والی ہے، وہ عورت جو رمضان کے روزے رکھنے والی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا مرد اور دونوں کے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید میں انداز اس معاملے کو بیان کرنے کا مختلف ہو۔ مردوں کو الگ حکم دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم، عورتوں کو الگ حکم دیا گیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں سے بھی کہیے وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ نماز کے لیے کہا گیا کہ تم سارے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، الگ سے نہیں کہا گیا کہ عورتیں بھی نماز پڑھیں۔
زکوٰۃ عورتیں بھی دیں، مردوں کے ساتھ ان کا ذکر ہے، لیکن اس معاملے کو الگ الگ اور کھول کھول کے بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سورۃ نور کی تعلیم ضرور دیا کرو۔ سورۃ نور کی تعلیم اپنی بچیوں کو دو، اپنے بچوں کو دو، انہیں حیا کے مسائل، انہیں اپنی پاک دامنی کے مسائل یہ تم بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر لوگوں کی بڑی رہنمائی کی ہے اس معاملے میں، اور لوگوں کو یہ بات باور کروائی ہے، یہ یاد رکھنا تمہیں دنیا میں کوئی بھی نہ دیکھنے والا ہو، تمہارے اس جرم سے کوئی بھی آگاہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اس جرم سے آگاہ ہے۔ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ پاؤں ہی تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، تمہارے ہاتھ پاؤں ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں کسی جگہ پہ میں یہ گناہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں ایک دن آئے گا تیرے خلاف اتنی گواہی ہوگی، یہ زمین تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرا جسم تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہاں اس بڑی ذلت سے بچنا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بنا لو۔ جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا۔ وہ اللہ سے ڈرے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون، کہ جب وہ اللہ سے ڈر کر انہوں نے موقع ہونے کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے پھر کیسے ان کو نوازا، کیسے ان کو اللہ رب العزت نے بادشاہی بھی عطا کر دی، دنیا کی عزتیں بھی عطا کر دی، ان کے لگنے والا دھبا پھر وہ خود عورت بول کے کہتی ہے ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے، یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری طرف سے غلطی۔ اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ دنیا میں انسان کے لیے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر ہم نے یوسف کو ایسی جگہ دی وہ جہاں چاہے اپنے لیے مکان بنا، وہ جہاں چاہے اپنے آپ کو ٹھہرا لے، جہاں چاہے گزرے، جہاں چاہے رکے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کے ہاں یہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں سے وہ آدمی بھی ہے جسے گناہ کا موقع ملا، فرمایا دعت امرأۃ ذات حسن و جمال وقال انی اخاف اللہ، اسے گناہ دینے والی بڑی خوبصورت عورت ہے مگر موقع میسر ہے، بدنامی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس وقت کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے رب نے اس بات کو حرام کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت آخرت میں بھی انسان کو عرش کا سایہ دے گا، دنیا میں اللہ رب العزت انسان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی عبادت کرنے والا ہو، اس معاملے میں توبہ کرنے والا ہو اور اللہ رب العزت سے عہد کرنے والا ہو کہ اللہ میں اس گناہ کو ترک کرتا ہوں، اس معاملے میں میری حفاظت فرما، میرا تیرے ساتھ یہ عہد ہے۔ ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ملی کہ مکہ کے اندر جو لوگ رہ گئے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، معاملات نہیں تھے، مسائل نہیں تھے، نہیں نکل سکے، آپ ان کو وہاں سے لے کر آئے۔ یہ جاتے تھے رات کے اندھیروں کے اندر، وہاں سے جتنے لوگ ممکن ہو سکے ان کو اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، راستوں سے آگاہ تھے، جاننے والے تھے۔ ایک رات جاتے ایک گھر کے اندر یہاں معلوم تھا کہ یہاں پر وہ مسلمان ہے جس کو لے کے جانا ہے، رات روشن تھی، اناق نامی ایک عورت وہ حضرت مرشد سے اسلام لانے سے پہلے آگاہ تھی، رہو رسم بھی تھے۔ یہ عورت کہنے لگی کیسی خوبصورت رات ہے، مرشد بھی موجود ہو، میری طرف سے گناہ کی دعوت ہے۔ حضرت مرشد الغنوی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اناق بات یاد رکھ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ہمارے دین میں اللہ رب العزت نے اس کام کو حرام کر دیا۔ کہا میری بات مانو نہیں تو میں شور کروں گی، لوگوں کو جمع کروں گی، تو یہاں سے نکل نہیں سکے گا۔
تو لوگوں کو چھڑوانے آیا ہے تو خود بھی پھنس جائے گا۔ کہا تو جو کرنا چاہتی ہے کر لے، ہمارے دین میں اس بات کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ وہ شور مچاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، مرشد رضی اللہ تعالیٰ وہیں کھڑے، لوگ آتے لیکن اللہ رب العزت لوگوں سے کو چھپا دیتا، لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ جب آدمی اس بات کے لیے تہیہ کر لے پھر اللہ رب العزت دنیا میں حفاظت عطا کرتا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے، پاک دامن ہو جاؤ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو، اور تمہاری زندگی اس معاملے میں ایسی ہونی چاہیے، تمہیں اس معاملے میں قسم بھی دینا پڑے تو تمہیں قسم بھی اس معاملے میں دینی چاہیے۔ ایسی شفاف زندگی، ایسی پاک دامن زندگی ہوگی۔ یہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، وہ اس بات پر قسم اٹھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جاہلیت میں میری زندگی اس معاملے کے اندر پاکیزہ ہے، اور اسلام کے اندر بھی اس معاملے کے اندر میری زندگی پاکیزہ ہے۔ اپنے آپ میں پاک رکھنا، پاک دامن بنانا، اور اس کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کرنا جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان روزے رکھے، اختلاط سے بچے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت اس معاملے میں اپنے لیے دعا کرے اور اپنی اولادوں کی جلد نکاح کرے۔ یہ سارے معاملات انسان کی شرمگاہ کے محافظ بننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی پہلی اپنی زندگی سے سمونے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پاک دامن رہنا، جو آدمی پاک دامن رہنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے، فرمایا ان میں سے وہ بندہ کہ الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کی بھی مدد کرتے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ وصف بہت ہی پسندیدہ ہے، یہ خلق انسان پیدا کرنے اپنے اندر بہت ہی پسندیدہ ہے۔ جناب مریم ان کے اوصاف جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ان میں سے یہ بھی بیان کیا واللتی احسنت فرجہا، کہ وہ عورت جو پاک دامن تھی، پھر ہم نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنایا۔ نبیوں کی مائیں پاک دامن ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تمہیں ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے جو زنا کرنے والی ہو، جو خفیہ یرانے رکھنے والی ہو، زنا کے اندر مبتلا کرنے والی ہو، زنا کی طرف لے کے جانے والی ہو۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے معطر ہو کے نہ نکلے۔ اگر کوئی عورت معطر ہو کے جسم پر خوشبو لگا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، فرمایا یہ زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر پلٹے اور اسی طرح غسل کرے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس کو خلاصی۔ کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی عورت کسی عورت کو
جن سے مخالف ہو یا موافق ہو، اس گناہ کے لیے تیار کرنا، گناہ کی طرف مائل کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں لعنت والے لوگوں کا کام ہے۔ ایسے لوگ ملعون ہیں کہ جو زنا کی دعوت دینے والے، اپنی طرف مائل کرنے والے، اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ فرمایا ایسی عورتیں ان کو جنت کی خوشبو بھی اللہ کی لگنے لگے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے کہ جو اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے والی، مائل کرنے والی، ایسے لباس اختیار کرنے والی، ایسے طریقہ کار کے ساتھ بازاروں میں چلنے والی، عفت و حیا اس سے دور ہونے والی اور لوگوں کو دور کرنے والی، ہاں وہ بکریوں کو پالے پلانے والی، وہ حیا کے ساتھ پیچھے کھڑی، اللہ رب العزت نے ان کے اس معاملے کو قرآن بنا لوگوں کے لیے درس اور سبق رکھ دیا اس کے لیے کہ عفت حیا پاک دامنی ماں بھی یہ اللہ رب العزت کتنے بڑے اہم عہدے ہیں، کتنے بڑے عمل ہیں، اگر تم ان کو اختیار کر لو تو اللہ کے اللہ تمہیں بڑے رتبے اور اجر حاصل ہو سکتے ہیں۔ تمہاری دنیا کی تکلیفوں کو اللہ رب العزت اس پاک دامنی کے ذریعے ختم کر دیں۔ غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگ، ان میں سے ایک وہ بھی تھا کہ یا اللہ میرے پاس میری چچا زاد آئی اور اس نے کہا کہ میں یہ میری غربت ہے، میرا فقر ہے، بچے بھوکے ہیں، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، وہ لرز اور کانپ رہی تھی، میں نے اللہ تیری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ ہمیں اس مصیبت اور تکلیف سے نجات دے۔ تو روایات میں آتا ہے پھر وہ پتھر جو ہے وہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال، اچھے اعمال کی وجہ سے، اس پاک دامن بندے کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ان کو مصیبت سے اور جہاں موت یقینی تھی اللہ رب العزت نے ان کو نجات دے دی۔ یہ دنیا کی مصیبتیں اللہ رب العزت انسانوں سے دور کر دیتے ہیں، مصیبتیں دور نہیں ہوتی، اللہ نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں، اللہ رب العزت نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ جب انسان ہر قسم کے زنا سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا ہو جائے، پاک دامن بن جائے، تقوی اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی ان کو نوازتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، علاقے سے گزرے، بادشاہ کی نیت خراب، حضرت سارہ فرماتی ہیں کہ وضو کیا، نماز پڑھ رہی ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ میں تیرے نبی کو مانتی ہوں، اس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتی ہوں، تجھے مانتی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي لَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، اے اللہ میں پاک دامن ہوں، میرے اوپر اس کافر کو مسلط نہ ہونے دے۔ وہ 3 بار حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت 3 بار اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اس کے جسم کی توانائی ختم کر دیتا ہے، وہ بالآخر معافی مانگتا ہے، ساتھ ایک خاتمہ بھی دیتا ہے کہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ لوگ کہاں جانا چاہتے چلے۔ پاک دامن تھی، اللہ رب العزت نے دنیا کے عذابوں سے، تکلیفوں سے بھی بچایا اور اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتیں دی عطا کی کہ یہ خاتمہ ہے، یہ تمہارے ساتھ ہے۔ پاک دامنی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی بڑائی ہے، بڑی خیر ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے نوجوان پر تعجب کرتے ہیں، اسے بڑی خوشی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں، وہ ایسی پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی جوانی کو گزارتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عمر کو گزارتا ہے، وہ دنیا کے کسی حصے کے اندر بھی، کسی جگہ پر بھی ہو، وہ اسے گناہ میسر بھی ہو، پھر بھی وہ یہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر وہ آدمی بڑھاپے کے اندر بھی ہو یہ گناہ کرے، فرمایا اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن بھی پاک نہیں، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، زنا سے بچائے، ایسی مجلسوں سے، ایسی چیزوں سے جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جانے والی ہے، انسان اپنے آپ کو روکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اپنی 83 سالہ زندگی جو جاہلیت والی بھی تھی، اسلام والی بھی تھی، اس پر قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم ہے کہ جس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، میں نے کبھی اسلام میں کیا جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیا۔
ایسی پاک دامنی کے ساتھ اس زندگی گزارے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں مطلوب ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں پاک دامنی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے دعا کہ اللہ میں اپنے نفس کے شر سے، اے اللہ میں اپنے سننے کے شر سے، دیکھنے کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے اے اللہ دل بنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، قبر سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ فوت شدگان کو معاف فرما۔ اکرم صاحب کے بیٹے فوت ہوئے، مولانا یوسف مسروری صاحب، ان کے لیے فوت ہوئی ہے، شام 5 بجے جنازہ ان کو، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ رب العزت۔ جتنے بھی اہل ایمان پہ فوت ہوئے اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان موتوں سے عبرت اور درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ موت حالت ایمان میں شہادت موت عطا فرما۔ ہمارے والدین کی رحم فرما، جن کے زندہ خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے دل پاس آ چکے کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، جن دی ہے ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن بھی اولاد نیک صالح مدینہ اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد نیک صالح مدینہ اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم و مقہور مسلمانوں کی امداد فرما، اے اللہ مظلوم و مقہور مسلمانوں کی امداد فرما، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیک صالح قرآن عطا فرما، جو اسلام سے مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہو۔ اے اللہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے دلوں کے اندر نیک خواہشات لیے بیٹھے، اے اللہ تو سب کے لیے خواہشات کی آگاہ ہے، اے اللہ سب کے لیے خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام سے زندہ رکھ، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما، جو گناہ سے بچانے والی ہو اپنی اطاعت عطا فرما، جو جنت تک پہنچانے والی ہو ایسا یقین عطا فرما، جو دنیا کے غموں سے نجات دلانے والا ہو۔ اے اللہ جتنے آزادی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ ان اعضاء کو اپنی بھلائی اور خیر کے اندر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کے موافق چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمن کو ہم پر غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ دشمن ہمیں نظر آتے ہیں، اے اللہ جو نظر نہیں آتے اے اللہ تو سب سے آگاہ ہے، اے اللہ سب کی شر سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، شروروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے گھروں کو آباد فرما، ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ حسد بغض کوڑ کینہ اے اللہ اس سے محفوظ فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ اسی اخلاص پر موت عطا فرما، اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن کا ساتھ نصیب فرما، اس دنیا کا ساتھ نصیب فرما، قبر میں ساتھ نصیب فرما، حشر میں شفاعت بھی بنا، اے اللہ جنت کا ساتھ بنا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔